السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کے باقی مسائل یہ بتائے جائیں گے کہ قرآن مجید کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اب مسئلہ نمبر 6، ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی یا آیت مدینہ، اگر ایک رکعت میں اس میں کا بعض پڑھا اور دوسرے میں بعض تو جائز ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیت کے ہوں۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے آیت کرسی پڑھی جو کہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت ہے، اب آپ نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ پڑھ لیا، اب آپ نے رکوع کر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 3 آیتوں کے برابر ہو، کم از کم 2 لائن ہو، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ 3 آیتوں کے برابر ہونا، 25 سے 30 حرف ہو۔ اسی طرح اگر اس کے برابر پڑھ لی تو آپ کی ہو جائے گی، لازمی نہیں کہ پوری آیت پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 7، جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر ہی ہے، جبکہ ادا پڑھے اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 4 رکعتی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھول گیا، ٹھیک ہے، 4 رکعتی فرض کی یعنی کہ 4 رکعت جو فرض کے ہیں اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا اور تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرات سورت جاتی رہی، اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ جہری نماز ہو تو فاتحہ سورت جہرن پڑھے، ورنہ ایسا، اور سب صورتوں میں سجدہ صاف کرے، اور کثر چھوڑے تو اعادہ کرے، ٹھیک ہے، جہاں مجھے چھوڑ دی تو دوبارہ پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 9، سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے، اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پر در مختار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی اب جب آپ سورت ملانا بھول جائیں نا، تو آپ رکوع میں یاد آ گیا تو اب آپ کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں، پھر آپ رکوع کر لینا، لیکن اگر آپ آخر میں آپ کو سجدہ صاف بھی کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرض کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا، کہ فرض کی جو پہلی رکعت ہے اس میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں، رکوع سے پیشہ یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے، یوں اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف عود کرے اور فاتحہ سورت پڑھے، پھر رکوع کرے، اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ سورہ فاتحہ بھول گئے تھے اور آپ رکوع میں چلے گئے، یا آپ سورت ملا لی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب آپ دوبارہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت ملائیں۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، یعنی کہ ایک آیت کا یاد کرنا ضروری ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ ایک معاشرے میں، ایک علاقے میں جو وہ چند آدمی نے کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ ہونا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 چھوٹی آیتوں کا اور بڑی ایک آیت کا حفظ ہونا، یا پھر تو یہ کیا ہے، 3 چھوٹی آیت کا حفظ ہونا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت، یعنی کہ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے نا، یعنی کہ کیونکہ نماز میں پڑھنا لازمی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد چھوٹی صورتیں ملانا، یہ کیا ہے، واجب ہے، قرات کرنا فرض ہے۔ اچھا، بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، یعنی کہ نماز کے مسائل جاننا، روزے کے مسائل جاننا، پھر آپ پر فرض ہو جائے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا، یہ کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ حاجت سے زیادہ سیکھنا حفظ جمع قرآن سے افضل ہے۔ اسی طرح ساتوں قراتیں جائز ہیں، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے نا 7 طریقے ہیں، مگر اولا یہ ہے کہ عوام جس سے ناشنا ہو وہ نہ پڑھے، یعنی کہ عوام کو جو نہیں پتا نا تو وہ قرات نہ پڑھے، کہ اس میں ان کے دین کا تحفظ ہے، جیسے ہمارے یہاں قرات امام عاصم بروایتی حفظ رائج ہے، لہٰذا یہی پڑھے، یعنی کہ ساتوں قراتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمارے یہاں پر یہ چیز، یہ جو قرات ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو مقرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی سورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، یعنی کہ نفل نماز میں اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں بار بار تو مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تو یہ میں نے اس ویڈیو میں قرآن مجید کے کچھ جو وہ پڑھنے کے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کچھ احکام بیان کیے، نیکسٹ ویڈیو میں مزید چیزیں بھی بتائی جائیں گی، امامت کی شرائط بھی بتائی جائیں گی، تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔